السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تجوید القرآن کلاسز کے سلسلے میں خاکسار آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم سورہ یوسف کے رکوع نمبر 5 کی تلاوت سنیں گے۔ حسب سابق تلاوت کے بعد ہم قواعد بھی پڑھیں گے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں سورہ یوسف کے رکوع نمبر 5 کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين۔ قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون۔ واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔
يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. ناظرین کرام، اب تک ہم سورہ یوسف کے رکوع نمبر 5 کی تلاوت سن رہے تھے. اب ہم قواعد پڑھتے ہیں. وَدَخَلَ خا جو ہے حرف، اس کو پر پڑھیں گے. یہ حروف پر میں سے ایک حرف ہے. مَعَهُ السِّجْنَ، سین کو تھوڑا سخت آواز میں پڑھیں گے. اور جیم جو حروف قلقلہ میں سے ایک حرف ہے، اس کو قلقلہ کی صفت کے ساتھ پڑھیں گے. قلقلہ کے حروف پہلے بھی کلاسز میں ذکر ہو چکا ہے کہ یہ قاف، طا، با اور جیم دال 5 حروف ہیں، جس کو قطب جدن تجوید کے اصطلاح میں لکھتے ہیں تاکہ اس کو یاد رکھ سکیں. تو ان حروف پر جب بھی جزم آتا ہے تو قلقلہ ہوتا ہے. قلقلہ یعنی آواز کے ٹکرا کر واپس آنے کو قلقلہ کہتے ہیں.
تو یہاں پہ جیم کو اس صفت کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کے بعد فتیان میں تا کو باریک پڑھیں گے، علامت وقف تا آنے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا۔ وقف کرتے ہوئے آخری جو متحرک حرف ہے اس کو ہم نے ساکن کیا۔ اس کو ساکن کرنے کی وجہ سے اس سے پہلے جو یہاں کھڑا زبر ہے عموماً ایک ہی الف کے برابر کھینچتے ہیں، لیکن یہاں مد عارض جو ٹیمپریری مد ہے اس کے قاعدہ کے لاگو ہونے کی وجہ سے ایک الف سے زائد اس کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے۔ قولا میں قاف کو گول پڑھیں گے۔ احدہما، یہاں پہ دیکھیں اس لفظ میں دو قسم کے ہاں ہیں، ایک ہا اور ایک ہا۔ ان دونوں حروف میں فرق کے ساتھ ہم ادا کریں گے تو صحیح صفت جو حروف کی ہے اس کی ادائیگی ہوگی اور آواز اور تلاوت میں حسن پیدا ہوگی۔ اس کے بعد میم پر جو مد ہے اس کو مد منفصل کہتے ہیں، ایک الف سے زائد اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ انی میں نون مشدد ایک الف کے برابر غنہ کے آواز کے ساتھ پڑھیں گے، اور اوپر جو مد ہے اس کو مد منفصل کہتے ہیں، ایک الف سے زائد اس کو ہم پڑھیں گے۔ اروانی میں را پر جو کھڑا زبر ہے اس کو گول پڑھیں گے۔ را کو گول پڑھنے کا قاعدہ یہ ہے کہ اس پر زبر اور پیش آتا ہے تو اس کو گول پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد جہاں پہ جو مد ہے اس کو مد منفصل کہتے ہیں، اس کو ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اعصرو، صاد اور را دونوں حروف یہاں گول ادا کیے جائیں گے۔ صاد اس لیے کہ یہ حروف پر میں سے ایک حرف ہے، اور را اس لیے کہ اس پر قاعدہ کے مطابق پیش ہے، را پر پیش اور زبر آتا ہے تو اس کو گول پڑھتے ہیں۔ آگے خم را، خوا جو ہے حروف پر میں سے ہے تو اس کو گول پڑھ دیا ہم نے، اور علامت وقف جیم آنے کی وجہ سے را پر جو دو زبر ہیں قاعدہ وقف کے مطابق اس کو ایک الف میں تبدیل کر کے پڑھنا ہے، اس لیے ہم نے اس کو ایک الف میں تبدیل کر کے خم را پڑھا ہے۔ وقال الآخر، قاف کو گول پڑھیں گے، حروف پر میں سے ایک حرف ہے، اور اسی طرح خوا کو بھی گول پڑھیں گے، یہ بھی حروف پر میں سے ایک حرف ہے۔ را کو گول پڑھیں گے، یہ حروف پر میں سے تو نہیں ہے لیکن یہ عارضی طور پر یعنی زبر اور پیش آنے سے اس کو گول پڑھتے ہیں، اور اگر کسر آتا ہے اس کو باریک پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پہ پیش ہے تو اس کو گول پڑھیں گے۔ انی جو نون ہے یہاں نون مشدد ہے، ایک الف کے برابر غنہ کے آواز کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، اور اس پر جو مد ہے مد منفصل ہے، ایک الف سے زائد اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ ارانی، را کو گول پڑھیں گے، اور یہاں پہ جو مد ہے مد منفصل ہے، ایک الف سے زائد اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ احملو فوقا، قاف کو گول پڑھیں گے۔ رأسی، را کو گول پڑھیں گے۔ یہاں پہ جو حمزہ پر جزم ہے اس کی ادائیگی میں تجوید کے اصطلاح میں لکھا جاتا ہے ضغطہ، یعنی جھٹکا۔ اس کو جب آپ پڑھیں گے نا تو آپ جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے، مثال طور پر رأسی، راسی ایسے نہیں پڑھیں گے بلکہ رأسی، سین کو سخت آواز میں پڑھیں گے۔ خبزن، خوا کو گول پڑھیں گے، یہ حروف پر میں سے ایک حرف ہے، اور با جو حروف قلقلہ میں سے ایک حرف ہے اس کو قلقلہ کی صفت کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کے بعد زا تھوڑا سخت آواز میں پڑھیں گے، اس پر جو تنوین ہے اس کا اخفا یہاں ہوگا کیونکہ آگے حروف اخفا میں سے ایک حرف تا آیا ہے۔ اخفا کیا چیز ہے کہ نون ساکن اور تنوین کی آواز کو پوشیدہ رکھ کر ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ پڑھنا، یہ اخفا کہلاتا ہے۔ تا کو باریک پڑھیں گے۔ تأکل الطیر، طا بھی اور را بھی یہ دونوں حروف پر ادا کیے جائیں گے، پر پڑھیں گے۔ طا اس لیے کہ یہ حروف پر میں سے ایک حرف ہے، اور را اس لیے کہ اس پر پیش آیا ہے۔ اس کے بعد علامت وقف طا آنے کی وجہ سے وقف یہاں ہم نے کر دیا، آخری جو متحرک حرف ہے اس کو ساکن کر دیا، اور پہلے بھی ساکن ہے تو آخر کے جو دونوں حروف ہیں یہ دونوں یہاں پہ ساکن ہی ہوں گے۔ منہ، یعنی نون بھی ساکن، آگے ہا بھی ساکن، اور نون ساکن جو ہے یہاں پہ اس کا اظہار ہوگا، یعنی اس کا یہاں پہ اخفا نہیں ہوگا کیونکہ حروف حلقی میں سے ایک حرف اس کے بعد آیا ہے جو کہ ہا ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آتا ہے تو نون ساکن کا اظہار ہوتا ہے۔ اظہار کہتے ہیں نون ساکن اور تنوین کی مکمل آواز کی ادائیگی کو کہتے ہیں اظہار۔ آگے نبئنا بتأویلہ، تا کو باریک پڑھیں گے،
علامت وقف جیم آنے کی وجہ سے آخری متحرک حرف کو ہم نے ساکن کر دیا۔ انا میں نون مشدد ایک الف کے برابر غنہ کے بعد کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ نروکا میں را پر جو زبر ہے اس کی وجہ سے اس کو گول پڑھیں گے۔ من المحسنین سین کو تھوڑا سخت آواز سے پڑھیں گے۔ علامت وقف آیت آنے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا۔ وقف کرتے ہوئے جو آخری متحرک حرف ہے اس کو ہم ساکن کریں گے۔ اس کو اس لیے ساکن کریں گے، قاعدہ وقف یہی کہتا ہے وقف کرتے ہوئے جو آخری متحرک حرف ہوتا ہے اس کو ساکن کر کے پڑھنا ہے۔ یہ پہلی چیز ہے جو قاعدہ وقف میں ذکر ہے۔ تو اس کے بعد اس سے پہلے جو حرف مد ہے اس کو عموماً ایک ہی الف کے برابر کھینچتے ہیں، لیکن یہاں آخری حرف کو ساکن کرنے کی وجہ سے مد عارض جو ٹیمپرری مد ہے اس کا قاعدہ یہاں لاگو ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس حرف مد کو ایک الف سے زائد بڑھا کر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو ناظرین کرام آج کی کلاس میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔